یقیناً جن علماء کرام کے نام میری فہرست میں درج ہیں اور جن علماء کرام کو یہاں مدعو کیا گیا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تشریف لانے والے علماء کرام اپنے وقت کے بڑے خطیب اور علم کے ماہر، خطابت کے ماہر اور اسی طرح جامع شریعت و طریقت ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان علماء کرام کی زیارت اور ان کے بیانات سے مستفید ہونے کا موقع اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عنایت کیا ہے۔ اور میں آپ حضرات کے سامنے جن شخصیت سے گزارش کرنے والا ہوں وہ ہے حضرت مولانا محمد عابد صاحب دامت برکاتہ۔ یہ اپنے وقت کے اور موجودہ دور کے ایک بے مثال خطیب ہے اور اسی طرح مقرر ذیشان ہے۔ میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لا کر اپنے مخصوص انداز میں ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ جتنے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاموش ہو جائیں اور سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ عمل کی نیت سے اور زندگی میں تبدیلی لانے کی نیت سے بیانات کو سنیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے ہمارا ایک لمحہ جو خلوص و للہیت کے ساتھ ہم نے صرف کیا ہوگا ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے کافی ہوگا۔ تو بچے خاموشی کے ساتھ اپنے اکابرین کے بیانات کو سنیں۔ اگر بچے ادھر ہو جاتا تو یہ بڑے تو زیادہ اچھا رہتا ہے۔ یہ بچے شور کرتے ہیں ادھر، بچے ادھر آ جائیں بھائی، بھائی طرف آ جائیں۔ ماشاءاللہ پھر سو جائیں گے، اگر ڈسٹرب ہوتا ہے سو جاتے ہیں۔ اور جو حضرات مسجد میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وأشیاعہ أجمعین۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا۔ جب تجھے یاد اپنا سبق ہی نہیں، تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔
مدرسہ اسلامیہ عربیہ کے اراکین شورا اور اس مسجد و مدرسے کے محتمم پرنسپل اور یہاں کے صدر مدرس، خصوصی طور پر ہمارے داعی خاص حضرت قاری حافظ شمشاد صاحب، اور جن کے توسط سے یہ پروگرام افریقہ سے آنے کے بعد طے ہوا، ہمارے کرم فرما حضرت حافظ محمد اسلم صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، علماء، حفاظ، مشائخ اور اس نورانی قرآنی روحانی مجلس کے روح رواں اور صدر مفسر قرآن عالم جلیل حضرت مولانا محمد زکریا صاحب حفظہ اللہ محفل میں تشریف فرما، حجاج، معتمرین، دانشوران، عزیز بچوں اور بچیاں، آج کا آپ کا یہ سالانہ عظیم الشان اجلاس فضیلت و اہمیت قرآن کریم کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے۔ میں آج سے تقریباً 2 برس پہلے اسی مسجد میں، مدرسہ میں، اسی اسٹیج پر حاضر ہوا تھا۔ ماشاء اللہ حضرت حافظ وقاری شمشاد صاحب اور ان کے رفقا، جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے، بڑی محنت و لگن سے کام کر رہے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تعلیم قرآن کے لیے اور بچیاں اور بچے اچھے انسان بن جائیں، اچھے حافظ بن جائیں، اچھے عالم اور مومن بن جائیں، اس کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اس کی قدر و قیمت کا پتہ ہمیں سرزمین کیرانہ میں رہ کر نہیں لگ سکتا۔ اگر آپ 7 سمندر پار افریقہ، امریکہ، یورپ اور وہاں کے جگمگاتے ہوئے شہروں، صوبوں اور وہاں کے کلچر اور وہاں کی تہذیب و تمدن کو دیکھیں تو آپ کو یہ جو مدارس قرآن کریم پر محنت کر رہے ہیں، نو نہالوں پر محنت کر رہے ہیں، اس کی قدر و قیمت کا پتہ وہاں جا کر چلے گا کہ جہاں قرآن کو پڑھانے والے درکنار نماز جنازہ پڑھانے والے بھی بعض علاقے میں نہیں ملتے۔ یہ سرزمین کیرانہ، مختصر وقت میں کیا بات بیان کی جائے، مجمع نہ اس کا متقاضی ہے نہ متحمل ہے کہ سرزمین کیرانہ کی خصوصیات کو، اکابر و اسلاف اور اجداد کی ایکٹیویٹیز اور خدمات کو اگر بیان کیا جائے، سفینہ چاہیے بحر بے کراں کے لیے، لیکن اہل کیرانہ اپنے اسلاف سے ناواقف ہیں۔ لیکن بقول حضرت جی انعام الحسن نور اللہ مرقدہ کے، جو قومیں اپنے اسلاف، اکابر اور مشائخ اور بزرگان دین کو بھلا دیتی ہیں،
وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، نسل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر حضرت جی نے فرمایا تھا، حضرت جی نے فرمایا جو موجودہ اکابر مشائخ علماء ہیں، ائمہ ہیں، رہبر ہیں، اہل تبلیغ ہیں، اہل مدارس ہیں، خانقاہ والے ہیں، ان کی قدر کر لو، بعد میں اس جیسے بھی نہیں ملیں گے۔ تو چونکہ میرے پاس مختصر وقت ہے، 20 منٹ کے اندر مجھے بات کو پورا کرنا ہے، تو آج کی مناسبت سے میں چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ کرے ہماری آپ کی سننے والوں اور سننے والیوں کی سمجھ میں آ جائے۔ حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں ابھی افریقہ کے بعد لکھنؤ کا سفر کرتے کرتے، چونکہ ہماری وہاں سسرال بھی ہے، مادر علمی بھی ہے، میں ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے، بھائی یہ بچے بات نہ کریں، چپ ہوں، ڈسٹرب نہ کریں، یا پھر پیچھے کمرے میں ان کو پہنچا دیا جائے چپکے سے۔ تو پوری دنیا کے، ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے اس وقت 56 بڑے بڑے مشائخ علماء اور مفسر محدث ہیں، ان میں سے ہندوستان میں 18 موجود ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنی رپورٹ نہیں، عالم عرب کے بہت سے بڑے شیوخ، مورخین، رائٹرز، مصنفین، جہاں دیدہ سیاح لوگوں کا سروے بتا رہا ہوں۔ اس وقت 56 ہستیاں پوری دنیا میں ہیں، لیکن ہندوستان کے وہ علماء، وہ مشائخ، 18 مبارک ہستیاں انڈیا میں ہیں جن کو پوری دنیا کے مشائخ اور علماء پر تفوق اور عظمت قائم ہے۔ بہرحال وقت کم ہے، تو میں انہی میں سے ایک اہم شخصیت، بہت بڑے رائٹر، مسلم رسم اللہ بورڈ کے صدر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کے جانشین، ہم سب کے میر کارواں حضرت مولانا سید محمد رابع الحسنی الندوی حفظہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے حضرت سے خصوصی مجلس میں پوچھا، حضرت موجودہ حالات ہیں اور عالم اسلام ہی نہیں پوری دنیا اور ہندوستان میں مسلمان ہراساں، پریشان اور مضطرب ہے، کیا کرے؟ کوئی نسخہ، کوئی عمل، کوئی تجویز، کوئی جادو، کوئی منتر، کوئی تعویذ، کوئی نسخہ آپ بتا دیجئے۔ ہمارا اجلاس میں جانا ہوتا ہے، ہندوستان میں نہیں باہر ملکوں میں بھی۔ ابھی 21 جنوری سے لے کر آج تک تقریباً 36 بڑے بڑے اجلاسوں میں بیان، اور رمضان سے 3 دن تک پہلے تک اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے پورے ملک میں۔ تو حضرت جی ہم کیا بات سامعین کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں؟ حضرت جی نے بڑا مختصر شارٹ جواب دیا، جو ہزاروں کتابوں کا پڑھا ہوا اور سینکڑوں کتابوں کا چھوٹی بڑی کا مصنف ہے، جس کے الفاظ کو لکھا جاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا بس امت ایک کام کر لے، امت ایک کام پر متوجہ اس وقت ہو جائے، بس وہ کام یہ ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے بعد اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع۔ سب اس میں آ گیا۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سلطان العارفین سلطان الہند ہیں۔ حضرت خواجہ سے کسی نے پوچھا، او خواجہ ہمیں بتلاتے چلو، آپ کے لاکھوں مرید ہیں، آپ کے ہاتھ پر لاکھوں کافر مشرکوں نے اسلام قبول فرمایا، اے خواجہ ذرا ہمیں یہ بتا دو، قرآن حدیث کا آپ نے مطالعہ کر لیا، آپ نے ہزاروں بزرگوں کو علماء کو دیکھ لیا، آپ کہاں سے چل کر ہندوستان تشریف لائے، آپ نے پورے دین کو پڑھ لیا، قرآن حدیث کی اسٹڈی کر لی، آپ خلاصہ بتا دو کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ حضرت خواجہ نے فرمایا پورا قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، بزرگوں کو دیکھ لیا، مطالعہ کر لیا، ہم اس بات پر پہنچے ہیں پوری شریعت، پورا قرآن، پورا دین اسلام ہمیں آپ کو، پوری انسانیت کو یہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور مخلوق کی خدمت کر لو۔ تین باتوں کے اندر دین ہے، اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت۔ ایک بھی چیز چھوڑ دو گے نہ اللہ ملے گا نہ رسول نہ دنیا۔ کیسے خدمت خلق ہوتی ہے؟ آئیے یہ شیخ العرب والعجم حضرت جی مولانا سید حسین احمد المدنی کو کون نہیں جانتا؟ اللہ والے ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، تحریک آزادی ہند کا جھنڈا اٹھا لیا، حضرت شیخ الہند دنیا سے چلے گئے اور فرمایا حسین احمد جان دے دینا، مال دے دینا، پراپرٹی دے دینا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ہندوستان کو ظالم جابر انگریزوں سے آزاد کرانا، ایمان کا سودا نہ کرنا، قرآن کا سودا نہ کرنا، اپنے وطن ہندوستان کا سودا نہ کرنا، یہی مرنا ہے یہی جینا ہے۔ حسین احمد عزت چلی جائے، قتل کر دیے جاؤ، اپنا دین نہ چھوڑنا، قرآن نہ چھوڑنا، ہندو بھائیوں کو ساتھ لے کر ظالم جابر انگریزوں کو یہاں سے بھگا کے دھم لینا۔ مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں، مورخ لکھتا ہے حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا حضرت میں انا صغیر، چھوٹا آدمی ہوں، I am small، عاجز، کمزور، علمی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، سب چیز سیکھیے، الفاظ کو دیکھیے۔ فرمایا حضرت شیخ الہند نے سینے سے لگایا اور فرمایا حسین احمد اللہ تجھ سے، تیرے دوستوں سے انڈیا میں بہت بڑا کام لے گا، بلکہ پوری دنیا میں کام لے گا، لیکن میری اس نصیحت پر عمل کرتے رہنا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی تاریخ ہم جانتے ہیں، شہر شہر، قریہ قریہ، اگر یہ بچے نہ ہوتے نا، بہت اچھا مضمون، یہ ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کیا تو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں سفر کر رہے ہیں، بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں اور بھاشن بھی دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سہارنپور میں بیان کیا، ہندو تھے، مسلمان تھے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہندوستان مسلمانوں کا بھی ہے، یہ ہندوستان ہندو بھائیوں کا بھی ہے، یہ ہندوستان سکھوں کا بھی ہے، یہ ہندوستان عیسائیوں کا بھی ہے، جو اچھے لوگ ہیں جو برے ہیں یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن ہمارا مذہب اسلام انسانیت سکھاتا ہے، ہمارا
ہمارا مذہب اسلام خدمت سکھاتا ہے، ہمارا مذہب اسلام ناجائز کسی کا دل نہیں دکھاتا، ہمارا مذہب اسلام ہندو ہو یا مسلمان ہو اس کی خدمت کرنے کے لیے ابھارتا ہے۔ اب یہ بات ایک پنڈت نے سن لی، کہا مولانا کا بھاشن تو بہت اچھا، لیکن مولانا کو ٹیسٹ کر لوں یہ عملی اعتبار سے کیا ہے۔ گیا، کہنے لگا واٹ از یور نیم، آپ کا کیا نام ہے؟ کہا بھائی صاف سن لے، میں اردو جانتا ہوں، عربی جانتا ہوں، انگلش نہیں جانتا۔ ویسے انگلش سیکھنی چاہیے مجھے، لیکن میں جانتا نہیں، انگلش سیکھنی ضرور چاہیے، مجھ سے ہندی میں اردو میں بات کر۔ پنڈت کہنے لگا بہت اچھا، پہلا نمبر پاس۔ غصے نہیں ہوا، جو جانتا ہے وہ کہہ دیا۔ پھر کہا حضرت جی کو، حضرت جی